تو آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، دین میں آگے مت بڑھو۔ یہود و نصارہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے دین کے معاملات میں، دین کے احکام میں، جو بھی دین کا حکم ہے اس کے بارے میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا اے اہل کتاب، دین میں آگے مت بڑھو اور جو حق بات ہے اس میں اپنی مرضی مت شامل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، اور ہرگز اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ نبی کا جو حکم ہے، رسول کا جو فرمان ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہر انسان کے عقل اور اس کی سمجھ کے مطابق ہو، کیونکہ نبی کا جو علم ہے، رسول کا جو علم ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار بتایا کہ ان کے پاس وحی الہی کا علم ہے۔ اور وحی الہی کی حقیقت کیا ہے، وحی الہی کیا چیز ہے، کیا شے ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو وحی ہے یہ دراصل کلام الہ ہے، الہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، سارے جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ جب حضور رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی غیر مسلموں نے یہ کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، لباس ہماری طرح پہنتے ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اب جب حضور ختمی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کی وہ ساری باتیں کھول کر انہیں بتا رہے تھے جو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھی کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی عجیب قسم کا نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان کا یہ کہنا ہے، جس طرح قرآن مجید نے ہی ایک جگہ بتایا کہ آپ اپنے والدہ کی گود سے آپ نے جو آواز دی تھی وہ یہ تھی کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور عیسائیوں نے بعد میں کیا کیا، جیسے ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں میں اٹھایا گیا تو انہوں نے ان کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا بیٹا یا اللہ، اس طرح کے ان کے بارے میں نظریات بنائے۔ دوسری طرف جو یہود ہیں، یہ عیسائیوں کا معاملہ تھا، جو یہود ہیں وہ کہنے لگے کہ کانا یاکل الطعام، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس جو پہلے نبی آئے یہود کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عزیر، ان ساروں کا بھی انہیں احوال پتہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کانا یاکل الطعام۔ اب یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ نبیوں کے بارے میں ایسے عقائد بنانا، ایسے خیالات کرنا، یہ یہود و نصارہ کا پرانا طریقہ ہے۔ اب اس کو قرآن مجید نے کیا نام دیا، فرمایا اے اہل کتاب، یہ جو تمہارا طریقہ ہے نا، یہ دین میں آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ دین آگے بڑھنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے پیروی کا، دین نام ہے پیچھے چلنے کا۔ فرمایا لا تغلوا فی دینکم، تم دین میں غلو کر رہے ہو۔ غلو کہتے ہیں کسی بھی شے کو اضافہ کرنا، اس میں زیادتی کرنا، اس میں زیادہ کرنا۔ دین نام ہے نبی اور رسول کے فرمان کو مان لینا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا
جو کچھ تمہیں اللہ کے نبی دیں وہ تم لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ اور یہی اہل ایمان کا، اہل حق کا یہی طریقہ ہے۔ یہود کا ایک اور طریقہ سنیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ پہلے پارے میں، جس کی وجہ سے اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کا نام دیا ہے۔ آپ نے یقیناً پہلے پڑھا سنا ہوگا کہ یہ گائے کو کہتے ہیں بقرہ۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا گائے کی قربانی کیجیے۔ اب دیکھیے نا قرآن مجید نے یہی بات بتائی، لا تعلوا فی دینکم، دین میں اضافہ مت کرو، ولا تتبعوا اہواء، اہواء کہتے ہیں انسان کی اپنی خواہش، اور انسان کو ہمیشہ گناہ کے راستے پر انسان کی اپنی خواہش لے کے جاتی ہے۔ اور کل بروز حشر ابلیس بھی یہی کہے گا، وہ کہے گا میں نے تو انسان کو نہیں کہا تھا، وہ وہاں بھی مکر جائے گا۔ وہ کہے گا انسان اگر گناہ کے راستے پہ چلا ہے اپنی مرضی سے چلا ہے، اپنی خواہش سے چلا ہے، اور یہی انسان کی خواہش ہے جو انسان کو ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر شرک تک لے جاتی ہے۔ یہ شرک تک جو عمل لے کے جاتا ہے یہ انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور یہی خواہش جس کو عربی میں وہ ہوا کہتے ہیں، اہوا کہتے ہیں، خواہشات نفسانی، نفس کی خواہش، نفس کی پیروی، اور یہی عمل یہود و نصارہ نے نبیوں کے بارے میں اختیار کیا۔ جو اپنی مرضی کی بات ہے نا وہ مان لیں، اور جو مرضی کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیں، اور پھر نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو خیال ہے، وہ بھی اپنی مرضی کا کر لیا۔ ایک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دوسروں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن مجید نے بتایا یا اہل الکتاب، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ سارے عمل چھوڑ چکے، انجیل، زبور، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان ساروں کے احکام کو وہ بھلا چکے ہیں، لیکن قرآن مجید اس سارے نتیجے کے بعد بھی ان کو اہل کتاب کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آپ سے قرآن ہو، ایک مثال ہے، اور وہ قرآن پڑھے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے، اور پڑھ کے وہ بھلا دے۔ آپ اس کی کوئی اصلاح تو اس کے استاد ہی کر سکتے ہیں، اس کے والدین یا اس کے بزرگ ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی بندہ اسے دوسرا جو ہے اس کی یاد دہانی کے لیے اسے کہے آپ سے قرآن آپ صاحب، تو یہ اس کی یعنی تنبیہ کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ کافی ہے کہ بھئی تم وہی ہو جس نے قرآن پڑھ کے بلا دیا۔ تو اللہ کریم نے باوجود اس کے کہ وہ ساری انجیل کو بدل چکے ہیں، ساری تورات، زبور، ساری آسمانی کتابوں کو بدل چکے ہیں، ان کو بار بار اہل کتاب کا ایک طرف تو انہیں یہ یاد دلانا ہے کہ بھئی تم وہی ہو جن پہ اللہ نے مہربانی کی اور اپنی کتابیں نازل کی، ہوش میں آؤ، اور تم نے وہ ساری کتابیں ضائع کر دی۔ اور دوسری طرف مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے، ہمارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا ہے اور ممکن ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت خالق کائنات، رب کائنات نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، حفاظت کا ذمہ۔ یہ بات بار بار قرآن مجید میں ہر پارے میں ہر صورت میں ہمیں ملتی ہے، رب بار بار فرماتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات یاد دلانی ہے کہ دیکھو کتاب ہونا بھی بڑی عنایت ہے کہ رب نے تمہیں کتاب دی، یہ بڑی مہربانی ہے، یہ بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ بات یاد دلانی کہ تورات والے، انجیل والے، زبور والے جن کے پاس وہ آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اہل کتاب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والوں اب تم نے یہ دھیان کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے کیا ہے، وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔
اب دیکھیے یہاں پہ کون سی بات بتائی گئی، فرمایا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، جو بات حق ہے، اور حق کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں نازل ہوا ہے اور جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ فرمایا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اس دین میں اب آگے مت بڑھنا۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ ہی ایک ریلیٹڈ واقعہ ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں منافقین شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھنے کی بات ہے نا، اب اس کی ایک مثال دیکھیے، منافقین سارا حلیہ سارا طریقہ اہل ایمان کا اختیار کر کے صحابہ کرام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اندر سے ان کے اندر جو بغض ہے، ان کے اندر جو کینہ ہے، ان کے اندر جو بیماری ہے، جس کو قرآن مجید نے فی قلوبہم مرض پہلے بارے میں اس کو دلوں کی بیماری، دلوں کا مرض قرار دیا ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ دلوں کا مرض ہے۔ اب منافقین کیا کرتے؟ حالت نماز میں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تکبیر فرماتے ہیں، اب دیکھیے بندہ سمجھنے والا ہو اور بندے کا اگر نیت ارادہ درست ہو تو کیسی وہ نماز ہے جس میں امام الانبیاء امامت فرمائے اور بندے کو، انسان کو وہ جماعت نصیب ہو۔ لیکن جب نیت درست نہیں ہے اور جب دلوں کا مرض لاحق ہے تو منافقین کیا کرتے؟ جیسی ہاتھ بلند کیے نا تو انہوں نے پہلی ہاتھ باندھ دی، رکوع کے لیے اللہ اکبر ابھی انہوں نے کی تو منافقین پہلے آ گئے، جیسے ہی سجدے کے لیے انہوں نے تکبیر کی وہ آگے پہلے سجدے میں پہنچے۔ اب یہی بات قرآن مجید نے بتائی کہ وہ باہر نکل کے کیا کرتے؟ وہ مذاق اس کا اڑاتے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہم آگے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ خبردار رسول سے آگے بات کرو، اور یہی بات آج بھی دنیا کے ہر مقتدی کے لیے یاد رکھیے، امام سے آگے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا۔ دین نام ہی پیروی کا ہے، دین نام ہی اتباع کا ہے، پیچھے چلنے کا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ آیات نازل فرمائی کہ خبردار رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے سے مراد نماز کی حالت میں بھی آگے بڑھنا اور دوسری بھی کہیں اور جگہ آگے بڑھنا۔ اب یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ لا تغلو، غلو مت کرو، اضافہ مت کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے، اس کو سیدھا مانو۔ وہ میں سورہ بقرہ کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ کریم نے سادہ سا حکم دیا، گائے کی قربانی دو۔ اب مومن ہے نا، اہل ایمان ہے، اہل حق ہے، تو وہ فوراً سے جیسے ہی کو حکم ملتا ہے سر جھکا کے اس پر ایمان سے عمل کرتا ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جس نے نیت درست نہیں ہے، جس کا ارادہ ہی غلط ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس حکم میں سے اندر سے سوال، اس میں اعتراض، اس میں جو ہے نجرہ شروع کر دیتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے بتائی کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا گائے ذبح کرو، وہ پوچھنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کا قد کیسا ہو، اس کے سینگ ہو یا نہ ہو، اس کی نسل کون سی ہونی چاہیے، وہ حل پہ لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو۔ اب یہ باتیں ایسی تھیں جو اللہ کے حکم میں پس و پیش، اس میں رکاوٹ یا اس میں ایک خواہ مخواہ کا اس میں اعتراض بنانے والی۔ اب اس کو قرآن مجید نے یہاں اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اے قوم خبردار اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اور اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہش نہیں، اپنی مرضی نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں حکم دیا اس پہ اسی طرح عمل۔ فرمایا کہ بہت سارے پہلے ایسے ہو چکے ہیں، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ بہت سارے پہلے ایسے ہو چکے ہیں جو انہی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی نبی سے آگے بڑھنا، دین میں اضافہ کرنا یا اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اپنی مرضی پہ چلنا، اپنی مرضی کو دین میں شامل کرنا، اس وجہ سے بہت سارے لوگ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔
काज़िम मुकर्रम, सूरह माइदा की ये आयत मुबारका हमारे लिए क्या सबक रखती है? इसमें हमारे लिए सबक ये है कि दीन रसूल खुदा, पैगम्बर खुदा की पैरवी का नाम है। दीन ख्वाहिशात नफ्स, इंसानी ख्वाहिशात को रोक कर सिर्फ और सिर्फ रसूल मुकर्रम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी का नाम है। एक ख्वाहिश है हमारी, एक मर्जी है हमारी, और एक मर्जी है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। फरमाया कि मर्जी वो चलनी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, वो होके रहनी है चाहे तुम अपनी जितनी कोशिश करते रहो। लिहाजा बेहतर ये है, तुम्हारे लिए फायदा इसी में है, और दीन नाम भी इसी का है। दीन अपनी ख्वाहिशात की पैरवी का नाम नहीं है, अपनी मर्जी का नाम नहीं है। कुरान मजीद ने एक मकाम पे फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। कि लोग ये करते हैं एक अमल, दो अमल जो हमारी मर्जी के हैं वो दीन से ले लिए, वो हदीस से, कुरान से ले लिए, बाकी अपनी मर्जी कर ली। हमें ये भी नहीं चलेगा। दीन नाम ही ये है कि मुकम्मल कामिल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की जाए। और फरमाया कि ये ऐसा हो चुका है, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे कबीले इस बात पे गुमराह हो चुके हैं जिन्होंने दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अंदर अपनी मर्जी को नाफिज करने की कोशिश की। लिहाजा अपनी मर्जी, ये ख्वाहिशात नफ्स जो है, इंसान की अपनी ख्वाहिशात जो है, सूफिया फरमाते हैं कि जो ख्वाहिशात है ना, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आप कौन सी सवारी इख्तियार करते हैं? उन्होंने कहा मैं ख्वाहिशात पे सवार रहता हूँ। लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब है? कहा कि बाकी जो दुनिया के बंदे हैं ना, वो इन ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और हम ख्वाहिशात पर सवार रहते हैं। यानी हम ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार नहीं होने देते। ख्वाहिश होना, नफसानी ख्वाहिश होना इंसान के वजूद का, जिस्म का हिस्सा है, लेकिन इंसान को इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना। यही बात यहाँ बताई गई, वला तत्तबिउ अहवा, कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करो, बल्कि पैरवी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की करनी।